नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 20। व इज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इज़्कुरू याद करो नेमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के इनामात को, अलैकुम जो उसने तुम पर किए। इस जाअल फ़ीकुम जब उसने तुम्हारे अंदर बनाए, अम्बिया नबी भेजे, व जाअलकुम मलूकुम उसने तुम्हें बादशाहत अता की, व अताकुम और तुम्हें अता किया, मालम यूती अहद मिनल आलमीन जो उसने तमाम जहान वालों में से किसी को भी नहीं दिया था। यानी अल्लाह ताला ने पूरी बनी इसराइल की कौम को चुन लिया, बेहतरीन सरफराजी अता की। इसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोनों नस्लों को, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो एक हज़रत इसहाक और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल थी, पहले अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक की नस्ल को बैतुल मक़दस खाली करके दिया जो तौहीद का मरकज़ था। इसके बाद अल्लाह ताला ने, यानी ये बनी इसराइल की कौम अल्लाह की बहुत चहीती और लाडली कौम थी। इस तरह अगर अल्लाह ताला किसी कौम को मनसब अता करता है तो उसके जवाब में उसका, यानी सवाल और जवाब, जज़ा व सज़ा भी दुगनी हो जाती है। जिस तरह उसका जितना अजर होगा उसके लिहाज से पूछ गूछ होगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात अल्लाह के रसूल की बीवियों को ऊंचा मनसब अता किया। अल्लाह ने फरमाया उम्महातुल मोमिन से तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम अल्लाह की चुनी हुई मुंतखब की हुई खातून हो, औरतें हो। इस तरह अगर तुम लोगों ने कोई बुराई की तो उसका भी तुम्हें दुगना बदला मिलेगा, और जो अच्छे अमल करोगे उसका भी दुगना ही अजर मिलेगा। इस तरह बनी इसराइल की कौम अल्लाह की पसंदीदा कौम थी। अल्लाह ताला ने इनको चूँकि ये मनसब दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ तक कि रसूलों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माजूल करके ये नबूवत और ये इक़्तिदार बनु इस्माइल में अल्लाह के रसूल को एक हाथ में सौंप दिया। अब ये सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। पहले हज़रत इसहाक की नस्ल चली, अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़यामत तक ये नस्ल चलेगी। यानी अब बनु इस्माइल हैं नबूवत के मनसब पर फैज़। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर नबी भेजे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल में सैकड़ों नबी आए, और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हें बादशाहत अता की। बादशाहत क्या होती है? किसी कौम को कित्ता अर्ज़ खाली करके दे दिया जाए जो तौहीद का मरकज़ हो, यानी उसमें बैतुल मक़दस और तौहीद का मरकज़ के लिए अल्लाह ताला ने इसको ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के इलाके को मुसलमानों को दे दिया, उनके इख्तियार में दे दिया गया। इसको कहते हैं बादशाहत, यानी ये तुम्हें बादशाह ज़मीन में दे दी गई। यानी किसी कौम को मजहबी अमामा दे दी जाए जिसमें वो तौहीद की दावत दें। ये मामला बनी इसराइल के साथ था। अल्लाह ने फरमाया वो जो तुम्हें तमाम जहान वालों में से मैंने किसी को भी नहीं दिया, ये है शहादतुन्नास का मनसब, जिसे यानी अल्लाह ताला फिर लोगों से गवाही लेगा कि तुम लोगों ने मेरे अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को कितनी हद तक अदा किया। अल्लाह ने फरमाया या कौम इदखुलुल अर्ज़ा, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जो अर्ज़ल मुक़द्दसात अल्लती, इस पाक सरज़मीन यानी फ़लस्तीन के इलाके में, अल्लती का तबल्लहु लकुम वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, यानी तुम्हारे नाम लिख दिया है, फ़र्ज़ कर दिया है तुम्हारे लिए, इसको ख़ास कर दिया गया है। वला तरतदु अला अदबारिकुम और तुम पीठ पीछे वापस ना जाना, फ़तान कालेबू खासिरीन इस हालत में तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से। अब क्या था, ये जो थी मनसब, ये बहुत ही अहम मनसब जो बनी इस्माइल को दिया गया, बनी इसराइल को। अब ये क्या था, अल्लाह जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत यकूब और अपने भाइयों को मिस्र में आबाद किया, तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपनी अमारत थी, तो उस दौरान तो वो गालिब रहे। लेकिन जब इसका फ़राइना का वक्त आया तो उसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया। ये बनी इसराइल ग़ुलामों की ज़िंदगी बसर करती रही, यहाँ तक कि फ़िरौन इनके बेटों को ज़िब्ह कर देता था, इन पर जुल्म व सितम करता था, इनके औरतों को ज़िंदा रखता था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम मबऊस हुए तो वो कई सालों के बाद बनी इसराइल को वहाँ से छुड़ा कर ले आए और फिर कनान की तरफ ले गए।
یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس سرزمین فلسطین کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو تم فاتح کی حیثیت سے، یعنی تھوڑا سا تمہیں وہاں جہاد کرنا پڑے گا لیکن تمہیں فتح ملے گی، پھر تم اپنا اس میں قبلہ دعوت کا مرکز قائم کرنا۔ لیکن اگر تم پھر واپس گئے، پیٹھ پیچھے واپس گئے تو تم اس صورت میں ہو جاؤ گے نامراد، یعنی پھر تم غلام بن جاؤ گے۔ آگے پھر تمہیں یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو پھر وہ مصری غلام بنا لیں گے۔ قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّ فِیہا قوم من جبارین، اس میں ایک جابر قوم بستی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ خود اس سے نہ نکل جائیں۔ یعنی اس میں عمال کا لوگ رہتے تھے، یہ بڑی قد قامت والے تھے اور بہت ہی سخت اور جابر شکل کے لوگ تھے، تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بیت المقدس میں، یعنی فلسطین کے سارے علاقے میں انہوں نے ملک میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ خود یہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ خود سے نکل گئے، مِنْہا، اس سے، فَإِنَّ دَاخِلُونَ، تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرے ہوئے تھے، یعنی ان ڈرے ہوئے آدمیوں میں سے دو نے کہا، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ کی عنایتیں ہوئیں، مدخولو، کہ داخل ہو جاؤ، علیہم البابا، اس شہر کے دروازے سے، فَإِنَّ دَخَلْتُمُوهُ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبٌ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ اب ان کے کیا تھے؟ 12 سردار تھے، نقیب تھے، جن کو حضرت اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب مقرر کیے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ نگرانی کرتے تھے، وہ شریعت کی حدود اور قیود کی پابندی کراتے تھے، اور وہ اس میں یعنی کھوج لگانا اور نگرانی کرنا اور حدود اور قیود کی پابندی کرنا ان کا کام تھا۔ تو یعنی ان 12 میں سے 2، یوشع اور کالب، ان لوگ جن پر اللہ نے عنایتیں کی تھیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، وہ شہر جو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبٌ، تو تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اللہ نے پیچھے فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کراتے رہو گے، یعنی میری دین کی پابندی کرتے رہو گے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ نے انہیں خوشخبری دے دی تھی، اب اگر یہ داخل ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں تم میدان میں اترو، میری مدد آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ابتدا تم کرو گے، پہل تم کرو گے، یعنی کامیابی تمہیں ہی ملے گی، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ملے گی پلیٹ میں رکھ کے، اس کے لیے تمہیں پہلا اقدام اٹھانا ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، پس یوشع اور کالب نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تمہیں اپنی کمزوری پر، یہ ایسے تھے، انہوں نے کہا ہماری قد و قامت ایسے ہے جیسے ہم ٹڈیاں ہوں ان کے سامنے، اس عمالقہ قوم کے سامنے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم مومن ہو، تمہیں ان کی قد و قامت اور اپنی ٹڈیوں ہونے پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے، یعنی ان کی بہت بڑی تقریر کا بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ نبی کی تبلیغ و نصیحت کا اثر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ یہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس تم اور تیرا رب جاؤ، فقاتلا، پس تم دونوں جا کر لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے ہٹھ دھرمی دکھائی۔ اس طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر پوچھا تو صحابہ کی جماعت نے فرمایا کہ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا تو اور تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر کالا ربی انی لعملی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی افسردہ ہوئے اور انتہائی حسرت اور افسوس سے انہوں نے دعا کی۔ کالا، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی لعملی کو، میں نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی، سوائے اپنی ذات کے، و اخی، اور اپنے بھائی کی ذات کے، فَفْرُقْ، پس جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان۔ یعنی نبی اس پہ انتہائی رنجیدہ تھے اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دوش تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی قوم کو بھٹکنے کے لیے آگے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی سبق دوشی کیا ہوتی ہے، اس کے جواب میں یہ ہے کہ پورا یعنی آسمانی عذاب آتا ہے اور پھر وہ قوم ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کالا ارشاد ربانی ہوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِمْ 40 سنات، میں نے یہ سرزمین ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی، یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تاسا علی القوم الفاسقین، پس موسیٰ تم نہ افسوس کرنا اس نافرمان قوم پر۔ یعنی پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں اس کے لیے دین اور دنیا کی فلاح اور سعادتیں اور بھلائیاں ہیں، تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی کلک ہوتا ہے۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان ہی گھلا دیں گے ان کے پیچھے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تو نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم و شان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لا کھڑا کیا، لیکن اب وہ جب اپنی کم ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں، تو اپنے فرض سے سبق دوش ہو گیا، اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے، لیکن مراد اسے تسلی یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری و ذمہ ہو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ موسیٰ تو نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا تھا، آپ نے اپنا فرض پورا ادا کیا، اب یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، اب ان پر افسوس نہ کرنا، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔